پانی انہوں نے روک دیا ہمارا. ہم ان سے کہتے ہیں پانی آپ روک چکے ہیں, خدا کا واسطہ ہے, آپ کو اپنے بھگوان جی کا واسطہ ہے, جو پانی آپ نے روکا ہے وہ پی لیں, گو موتر نہ پئیں, بہت بدبو آتی ہے. آپ کا سارا ٹورسٹ انڈیا میں نہیں جاتا, انٹرنیشنل ٹورسٹ جو انڈیا آتا ہے سر, وہ انڈیا میں گھومنے پھرنے نہیں جاتا, وہ مقبوضہ کشمیر جاتا ہے, کیونکہ وہاں پاک صاف لوگ رہتے ہیں, صفائی کا خیال رکھتے ہیں. ٹورسٹ کیوں پورا انڈیا چھوڑ کے, شملہ چھوڑ کے ادھر پہنچا ہوا ہوتا ہے, اور کوئی جگہ نہیں ہے گھومنے پھرنے کی. لہٰذا آپ کائنڈلی ان چیزوں سے نکلیں. لوگ آپ کو کوئی سیریس لیں, لوگ آپ کو بالکل انتہائی غلامانہ سوچ کے متحمل سمجھتے ہیں. انڈیا کا اتنا تھرڈ کلاس قسم کا کردار ہے کہ ہم ایک نائی کی دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے, اپنے چارسدہ سے فلڈ وکٹمز کو راشن پانی دے کے آئے, تو میچ چل رہا تھا پاکستان انڈیا کا, اور ارشدیپ سنگھ بالنگ کرا رہا تھا. اس سے کوئی کیچ مس ہو گیا یا کوئی چھکا چھکا لگ گیا ہمارے بیٹسمین سے, اور پاکستان میچ جیت گیا, ہارا ہوا. تو میں نے مزاحیہ طور پہ ایک بیان دے دیا کہ ارشدیپ ساڈا اپنا منڈا ہے تے خالستانی ہے. وڈ یو بلیو, 4 دن انڈین میڈیا پہ اور کوئی خبر ہی نہیں چلی, وہ یہی چلتی رہی کہ ارشدیپ پاکستانی ہے یا نہیں ہے. ہمارا ایک کبوتر ویسی وہاں سے پھیرا لگا کے آ گیا, تو 6 دن ان کا میڈیا اسی پہ روتا رہا, ان کے پاس اور کوئی خبر ہی نہیں. تو یہ نان سینس قسم کے لوگ ہیں. ان کے ذہن میں اب بھی یہی ہے کہ ہم وہ تامل موویز کی طرح ایک مکہ ماریں گے تو پاکستانی 6 میل دور جا کے گرے گا. گراؤنڈ ریالٹیز اگر آپ نے دیکھنی ہے تو آپ ابھی نندن پہ مووی بنائیں. گراؤنڈ ریالٹیز آپ نے دیکھنی ہے تو آپ اپنی ہینڈنگ ٹیکنگ سرمنی, میں انڈائریکٹلی بتا رہا ہوں, اس سرمنی کو دیکھ لیں کہ جب آپ لوگ تڑپ تڑپ کے مچھلیوں کی طرح آپ کی لاشیں پڑی ہوئی تھی 150 فوجیوں کی, جب ایک سی او آ رہا تھا اور دوسرا سی او جا رہا تھا, اور رات کو آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا. گراؤنڈ ریالٹیز آر سم ہاؤ ڈفرینٹ. وہ الگ بات ہے ہم اس کا واویلا نہیں مچاتے کہ پھر آپ کسی اور انٹرنیشنل چودھری کی گود میں بیٹھ کے شکایتیں لگاتے ہو کہ پاکستان ہمیں مارتا ہے. تو گراؤنڈ ریالٹیز آر سم ہاؤ ڈفرینٹ. میں اپنے کشمیریوں سے ایک بات کہتا ہوں, ہمارا تمہارے ساتھ رشتہ نہ پانی پہ ہے, نہ خوبصورتی پہ ہے, نہ زمین پہ ہے. ہمارا تمہارے ساتھ رشتہ کلمہ طیبہ پہ ہے. غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں, ایک نہیں ہزار ہوئی ہوں گی, لیکن پاکستانی قوم کی جہاں تک بات ہے, وہ دل سے تم سے پیار کرتی ہے, وہ اسی طریقے سے تم سے پیار کرتی ہے جو تعلق اس کا فلسطین کے ساتھ ہے, قبلہ اول کے ساتھ ہے. اور آپ, میں جانتا ہوں کئی کشمیری ہم سے ناراض بھی ہیں, لیکن ہمارے بڑوں کی غلطیوں کو ہمارے سر نہ ڈالیے گا. اچھا شہید صاحب, ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے, چند ایک کتابوں میں پڑھا ہے, آج عملی طور پہ میں وہ ماحول دیکھ رہا ہوں جو سن 1965 کا تھا, کہ جب اسی طرح کی گیدڑ بھبکیاں لگتے لگتے اچانک ہم پہ حملہ کر دیا گیا. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس سارے ماحول کو, جو ظاہر ہے آج کل تو میں سوشل چاہتا ہوں میڈیا ریڈیو پاکستان کے اعلان کی طرح ایک اعلان دوبارہ ہو جائے سردار صاحب, کہ دشمن نہیں جانتا کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے. پاکستان کی 10 کروڑ عوام جو ہے وہ سینہ سپر ہو کے تیار بیٹھی ہے. میں چونڈا گیا ہوں, چونڈا میں ہندوستانی ٹینکوں کا قبرستان میں نے دیکھا ہے. میں نے چونڈا کے پارکس میں دیکھا ہے کہ بچے وہاں ٹینکوں پہ چڑھ کے جناب تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں. ان کا پکنک پوائنٹ ہوتا ہے کہ ہندوستانی ٹینک دیکھنے جائیں گے جو ہمارے لوگوں نے قبضے میں لیے, اور وہ فوج نے قبضے میں نہیں لیے تھے. وہ چونڈا کے لوکلز تھے جو جسموں پہ سینوں پہ بم باندھ کے ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے تھے. سر یہ چیزیں آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گی. یہ ان کا فوجی لڑتا ہوگا شراب پی کے, وہ نشے میں دھت ہو کے, کہ اس کو اور کوئی راہ نظر نہ آئے. ہمارا فوجی آپ اس سے تنخواہ بھی بند کر دو تو وہ نعرے تکبیر پر لڑنے کو تیار ہے, اور وہ بات درست ثابت ہوتی ہے یہاں پہ جا کے چونڈے کے واقعات کو دیکھ کے, کہ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. میں کل انڈین چینل دیکھ رہا تھا, ایک پاکستانی اینکر کو وہ کہہ رہے تھے تمہارے چیف نے ہمیں کافر بولا ہے. تو بندہ پوچھے یار تمہیں کیا ہندو ہونے پہ وہ افسوس ہو رہا ہے, تم مسلمان ہو جاؤ. ایسا ہی, ہاں اسلام کے لیے کافر نہیں ہو. بالکل. اچھا ایک اور چیز, 2 روز قبل یا یہ جب یہ معاملہ نہیں ہوا تھا اس سے قبل ہم باہر جاتے تھے, لوگوں سے ملاقات ہوتی, یہ انٹرویوز کرتے, تو ہمیں بے شمار شکایات نظر آتی. آج کا اگر میں ایکسپیرینس اپنا ذاتی آپ میرا ایک ہفتہ پہلے کا انٹرویو سنیں, میرے شکوے شکایات اتنے ہوتے ہیں کہ روزانہ شکایت لگانے ہمارے گھر آ جاتے ہیں کہ جناب یہ کیا بول رہے ہو. میں نے کہا جب کام کرو گے نا ایسا, سب سے پہلے میں آؤں گا تمہاری سپورٹ کرنے کے لیے. کام کر لیا, اب ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب ہم تو وہ ڈیو لیٹر بھی لکھنے لگے ہیں چیف کو, اور باقی پارٹیز کی طرف سے بھی یہ لیٹرز جانے لگے ہیں کہ جناب آپ کو اگر ضرورت پڑی تو بس صرف وردیوں کا بتا دینا ہے,
کہ رینک لگانا یا نہیں لگانا، ہم تیار بیٹھے ہیں. اچھا وردیاں تیار ہم بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ ہم سپاہی کی وردی پہن کے بھی بارڈر پہ جانے کو تیار ہے. پوری پاکستانی قوم تیار ہے. بالکل تیار ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اچھا شہید صاحب، تھوڑا سا ہم اس موضوع کو چھوڑ کے کچھ ماضی کی چیزیں ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں. جیسا کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ آج کل ایک چرچا ہے کہ پاکستان کو ہم نے ہارڈ اسٹیٹ بنانا ہے. تو اب جب ہمارا دشمن جو کھل کے سامنے آ گیا، پہلے تو چلو پراکسیز کے تھرو کرتا تھا، کیا سمجھتے ہیں اس ہارڈ اسٹیٹ کانسیپٹ کے حوالے سے کیسے ہونا چاہیے اور کتنا ضروری ہو گیا اب اس پہ امپلیمنٹ ہونا؟ دیکھیں ہارڈ اسٹیٹ کانسیپٹ یہ ہے کہ تھوڑا سا میں کھل کے بیان کروں، شاید کئی لوگ یہ بیان نہیں کرتے. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہمیں فریڈم فائٹر کی ٹرم کو ری ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ دوز ہو آر فائٹنگ ان آکوپائڈ کشمیر اگینسٹ انلیگل انڈین آرمڈ آکوپیشن، انڈین آرمڈ فورسز، دے آر ناٹ ٹیررسٹ، دے آر فریڈم فائٹرس. وہ مجاہدین ہیں اور ہمیں پریکٹیکلی یہ بتانا پڑے گا. میرے نبی جہادی تھے، خلفائے راشدین جہادی تھے، امام حسن امام حسین علیہ السلام جہادی تھے. ہماری پوری تاریخ جہاد سے رقم ہے اور ہم جہادی نبی کے جہادی امتی ہیں. وی شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ. ہمیں یعنی وہ جو ڈیفینسو پالیسی تھی نا، جی آپ آئیں ادھر تھپڑ مارے ہم دوسری گال آگے کریں گے، دس از ناٹ مائی ریلیجن. میرا مذہب کہتا ہے ٹھیک ہے بخش دو تو بہتر ہے، لیکن بہتر یہ ہے کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے ٹکا کے دو چماٹ مارو، اپنا ڈیفینس بہتر کرو. اسرائیلی پرائم منسٹر گولڈا مائر جب عرب وار میں اس نے شکست دی مسلمانوں کو، تو نیو یارک ٹائم یا واشنگٹن پوسٹ کے ایک صحافی نے اس سے پوچھا کہ آپ نے اپنا سب کچھ بیچ لیا اور انڈیا سے اسلحہ خریدا، وہ امریکہ سے اسلحہ خریدا، کھانے کو گھاس نہیں تھی آپ کے پاس، تو یہ کیوں ایسا کیا، کہاں سے سیکھا؟ اس نے کہا یہ میں نے سبق مسلمانوں کے نبی حضرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا کہ جب آپ نے ظاہری پردہ فرمایا تو گھر میں چراغ چلانے کے لیے تیل موجود نہیں تھا، لیکن گھر کی دیوار پہ 7 یا 9 تلواریں لٹک رہی تھیں. مجھے اندازہ ہوا کہ مسلمان کے گھر بھوک پیاس کا عالم ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنے سیلف ڈیفنس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. تو میرا خیال ہے ہارڈ اسٹیٹ تو بننا. ذوالفقار علی بھٹو نے بھی کہا تھا گاز کھائیں گے ایٹم بم ضرور بنائیں گے. آج پراؤڈ مومنٹ فیل نہیں ہوتا کہ جب ہم اس دشمن کے جس کے لیے جو ہماری پیدائش کے ساتھ ہی یعنی پاکستان بننے کے ساتھ ہی اس نے ہیلے بانے اور ہمیں مٹانے کا خواب دیکھنا شروع کر دیا. کہ اصل تکلیف ان کو جعفر ایکسپریس یا یہ والی نہیں ہے. اصل تکلیف یہ نہیں ہے کہ 28 بندے انہوں نے اپنے خود مروا دیے، 25 فوجی ان کے مر گئے. اصل تکلیف یہ کہ انہوں نے 24 سال لگائے تھے 1947 سے 1971 تک ہمارا ایک بازو کاٹنے میں، 50 سال لگائے اس کی آبیاری کرنے میں، ہم نے 50 دن بھی نہیں لگائے. اگرتلہ کی سازش جو شیخ مجیب سے شروع ہوئی تھی، حسینہ واجد کو اسی اگرتلہ میں واپس پھینکنے میں، اور اس کا ہیلی کاپٹر اگرتلہ ہی جا کے لینڈ کیا. اور اب بنگلہ دیش کی ڈھاکہ یونیورسٹی، چٹاگانگ یونیورسٹی اور سلہٹ کی جتنی یونیورسٹیز ہیں، ان کے باہر اور اندر جب بھی آپ جاتے ہیں تو دروازہ کراس تب ہی ہوگا جب نیچے انڈیا اور اسرائیل کا فلیگ ہوگا، اس کے اوپر پاؤں رکھ کے جائیں گے. ادروائز یو وانٹ بی الاؤڈ ٹو گیٹ انٹو دی یونیورسٹی. یہ وہاں کے لوگوں نے، لوکلز نے رولز سیٹ کر لیے ہیں. تو یہ تکلیف تو انہیں ہوگی. اب تو وہ کہتے ہیں یہ چکن نیک کیسے ہم کاٹ دیں گے، فلاں کر دیں گے، تو ہو سکتا ہے چکن نیک ہمیں کاٹنی پڑے جو ہمارے درمیان کا رستہ تم لوگوں نے لیا ہوا ہے. اور مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان، اٹ وڈ بی a day would come very soon انشاءاللہ جب ہماری خارجہ پالیسی اور ہماری دفاعی پالیسی ایک ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اور اللہ نے کبھی ہمیں موقع دیا، ہم آفیشیلی سطح پہ جا کے ہم کہیں گے آپ کے کوئی گریوینسز ہیں، مجھے آپ کے قدموں میں پڑھنا پڑا، میں اپنے بنگالیوں کے قدموں میں پڑھوں گا. میرا ذرا سا جھک جانے سے اگر میرا مشرقی پاکستان کا میرا مسلمان بھائی مجھ سے راضی ہو جاتا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بنگلہ دیش پہ حملہ بھی پاکستان پہ حملہ تصور کیا جائے گا. وی وڈ بی اسٹینڈنگ ایٹ ون پلیٹ فارم. وہ پاکستان کے بانی تھے، وہ فاطمہ جناح کی صفوں کے ہراول دستے کے مجاہدین تھے. دے سپورٹڈ قائد اعظم سسٹر. وہ ہم سے بڑے پاکستانی تھے. حسین شہید سہروردی جیسے لوگ ہم سے، شیر بنگلہ جیسے لوگ ہم سے بڑے پاکستانی تھے. اور آج بھی ان کے دل میں وہی تڑپ ہے، وہی محبت ہے. صرف انہیں سینے لگانے والا نفرت کے جو بیج بوئے گئے تھے ختم ہو گئے. سوشل میڈیا بہت فصل کاٹ دی گئی. جہاں کہتے ہیں نا جی 5th جنریشن وار فلانا ڈھمکانا، وہ سر یہ بہت بڑی نعمت بھی ہے. لوگوں کے سامنے حقائق کھل کے آ رہے ہیں.